بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سبحان اللہ۔ ہرگز نیکی یہ نہیں ہے، تم نیکی کو نہیں پا سکو گے اس وقت تک کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت تو اس بات سے بھی بخوبی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے اقیم الصلاۃ کہا، وہاں متعدد جگہ پہ ہمیں انفقوا فی سبیل اللہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ وہ کسی کام کا حکم ایک بار بھی دے دے تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اہل ایمان رب کا ایک بار کہنا بھی ان کے لیے کافی تھا۔ سبحان اللہ۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو بار بار تاکید کے ساتھ اس حکم کو ارشاد فرمایا۔ اس کی باقی حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اس کی قدر و منزلت بتانا چاہتا ہے کہ میری راہ میں تم خرچ کرو گے تو اس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ تمہیں اس بات کا شاید ویسے اندازہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھ لو کہ میں تمام جہانوں کا خالق و مالک ہو کر تمہیں بار بار ایک چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو حکم دینے والے کے مقام و مرتبے سے پتہ چلتا ہے کہ حکم کس قدر عالی ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، یہاں ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دسترخوان پہ ہر وہ چیز سجائیں کہ جو ہمیں عام دنوں میں بھی میسر نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک کی برکات سے ہم وہ چیز اپنے دسترخوان پہ سجاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، کیا ہمارے پڑوس میں کوئی غریب بچے ہیں، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی بیوہ عورتیں ہیں، ایسے افراد کے جو اتنی ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، جو بمشکل سے انہیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، کیا ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ ہے؟ کیا ان کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں اور اللہ رب العزت خرچ کرنے والوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی کہ آج آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید واجد علی شاہ الحسینی گردیزی صاحب۔ شاہ صاحب، میں آپ کا دل و جان سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے عظیم مداح حبیب جناب جنید زاہد نقشبندی صاحب۔ میں جنید صاحب آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ قبلہ شاہ جی، قرآن مجید فرقان حمید کو ہم دیکھتے ہیں یا حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے، اور پھر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بڑی بات ہم پہ واضح ہوتی ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اپنا جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اور یہ ہمیں درس ملتا ہے سرکار کی زندگی سے بھی اور پھر قرآن کی بار بار حکم سے بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں اور جو مقام و مرتبہ ہے اس کے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ پروفیسر محمد قیصر قریشی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ فقیر کو ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا۔ رب کعبہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ سے اسی طرح دین کی خدمات لیتا رہے۔ آمین۔
آپ نے جو ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ اللہ اکبر، والکافرون هم الظالمون۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سبحان اللہ، ایک سبحان مقام پہ جب اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں بندگان خدا کے تو ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ، جس طرح ابتداً آپ نے ارشاد فرمایا ایک آیت نہیں سینکڑوں آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب ذوالجلال نے نماز کے ساتھ خرچ کرنے کی تاکید و حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، بے یہ شک۔ الگ بات ہے کسی جگہ صدقہ واجبہ بیان ہوا، جی ہاں، کسی جگہ صدقہ نافلہ بیان ہوا۔ سبحان اللہ، بہرحال صاحب عقل و دانش یہ ضرور سمجھتا ہے کہ اللہ پاک نے کسی موقع پر زکوٰۃ کی صورت میں مال کو خرچ کر کے مساوات کو قائم کرنے کا حکم دیا، سبحان اللہ، کسی جگہ صدقہ فطر کے طور پہ خرچ کر کے مساوات کو قائم کرنے کا ایک سلیقہ سکھایا، سبحان اللہ، کسی جگہ جانور کی قربانی کر کے خون بہا کے غریبوں یتامیٰ مساکین بیواؤں مستحقین تک گوشت پہنچا کر ان کے اللہ خورد و نوش کے اہتمام کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، کسی جگہ نفلی طور پہ ارشاد ہوا کہ میری راہ میں خرچ کرو، اور جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا سبحان رب کعبہ نے خود اس چیز کی گارنٹی دی کہ اے بندگان خدا جو تم ظاہراً سمجھ رہے ہو کہ میری بارگاہ میں خرچ کرنے سے اللہ تمہارا اکبر، مال کم ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سبحان یہ ایک گناہ نہیں کئی 100 گنا بڑھا کر تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ اور اجر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک روح پرور ارشاد گرامی کا خلاصہ مفہوم ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے سخاوت کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کو بیان کیا، وہاں ایک مثال آپ نے فرمائی کہ سخاوت ایک جڑ ہے، جی ہاں، سخاوت ایک جڑ ہے جو جنت میں ہے، اللہ اور اکبر، جس کا تنا وہاں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، گویا جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو ان شاخوں کے ذریعے وہ جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور خوبصورت اسی بات، انداز سے قبلہ پروفیسر صاحب یہ حدیث مکمل نہ ہوئی، میرے مصطفیٰ نے اسی مقام پہ ارشاد فرمایا اسی طرح یہ جو بخیلی ہے، جی ہاں، کنجوسی ہے، یہ اللہ بھی اس کی بھی جڑ ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اللہ اس اکبر، کنجوسی کے ذریعہ دنیا میں جو اس کی شاخیں ہیں جی ان کو تھام کے بخیلی اور کنجوسی کرنے والا جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، سبحان آپ کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت سخاوت میں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ماہ رمضان کے حوالہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے مشہور ہے، صحابہ کبار علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سرکار آپ زندگی کا ہر لمحہ سخاوت میں گزارتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن سبحان ماہ اللہ، رمضان میں آپ کی سخاوت کا کوئی اندازہ نہ ہوتا۔ اللہ، اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ جس طرح تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ فرماتے، سبحان اللہ، عبادت کثرت کے ساتھ فرماتے، سبحان اللہ، تو یہاں ایک سبق ہے کہ سجدے کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، سرکار کے اس طریقے کو جہاں اپنا رہے ہو، اللہ سرکار کے اس طریقہ کو بھی اپناؤ کہ میرے سبحان اللہ، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں سب سے زیادہ سخاوت فرمائی، ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ، اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے سبحان تشریف اللہ، فرما ہیں، اللہ جلوہ گر ہیں، کیا خوبصورت ایک شخص کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر چمٹ کر رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے اسے پوچھا کہ اس کے رونے کی
وجہ کیا ہے؟ جی تو وہ اس نے بیان کیا کہ جب میرے پاس مال بھی ہے، اللہ اکبر، دولت بھی ہے، صاحب ثروت ہوں، صاحب حیثیت ہوں، جی لیکن جب بھی کوئی سوالی آتا ہے، سوال کرنے والا سائل آتا ہے تو میں اسے عطا نہیں کرتا۔ اللہ تو اکبر، اس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے تنبیہ فرمائی اللہ کہ اکبر، ایسا شخص وہ اپنے غیظ و غضب میں ہی جل کے مر کیوں نہیں جاتا۔ اللہ اور اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کی اللہ اکبر، 20 آیات مبارکہ ہیں۔ جی ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ اکبر، جب بھی تمہارے پاس کوئی یتیم آئے سبحان تو اللہ، اس پہ قہر و سبحان غضب اللہ، نہ کرو، سبحان اس اللہ، وقت اپنے فلسفے نہ جھاڑو، اللہ اکبر، بلکہ جو تمہارے پاس میسر ہے اسے عطا کرو۔ سبحان اللہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب بھی تمہارے پاس کوئی سوالی آتا ہے، جی جب بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے، ضرورت مند آتا ہے، جی تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ اس کو جھڑکو نہ، اللہ اکبر، اگر کچھ بھی میسر نہیں تو احسن طریقہ سے اسے آپ سبحان واپس اللہ، بھیجو، سبحان اللہ، لیکن ایسا طریقہ نہ اپناؤ کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اللہ، اس لیے کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے یہ عرش الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ شاہ جی حضور، بڑی پیاری آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک باب کو باندھا اور بڑے خوبصورت انداز میں، اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ مقصد جو ہے وہ خرچ کرنا، اور اہل عقل کے لیے اس میں بڑا ایک اشارہ ہے اور واضح پیغام ہے، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقات نافلہ ہوں یا صدقات واجبہ ہوں، جو بھی ہوں، اتنی کثرت سے ذکر ملتا ہے بے شک، کہ مقصد خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ سخاوت جو ہے اس کی جو شاخیں ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، اور اس درخت کا ایک جو منظر سرکار نے پیش کیا، سبحان بڑی ماشاءاللہ آپ نے پیاری بات کی۔ میں چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں ہمیں کن امور پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں سبحان گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ماڈل و نمونہ ہے۔ جی پہلی بات، ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جی جو بندہ یہ مومن ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک روح پرور ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے سبحان کہ اللہ، ایک مومن ایک مشرق ہے، دوسرا مغرب ہے، مثال کے طور پہ دور دور ہیں، لیکن ایک مسلمان پریشان حال ہے تو دوسرا مسلمان کو وہ اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، صاحب ایمان، وہ غریب ہوں، امیر ہوں، پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں، زندگی کے کسی شعبے سے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا گیا کہ تمہارے ایمان کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ اگر اس مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو تم اسے اپنے جسم پہ محسوس کرو۔ اللہ اکبر، ہمیں جو حالات جا رہے ہیں، جی یقیناً یہ چیز آپ میڈیا کی وساطت سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور جی ہاں، آپ کی وساطت سے ہمارا یہ پیغام آگے بھی پہنچے گا جی کہ کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ ان گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، اللہ اکبر، کتنی ہی یتیم بچیاں ایسی ہیں کہ شاید وہ کئی اپنے اعزاء و اقربا کے پروگرامات بھی ان میں بھی نہیں جاتی، اس وجہ سے کہ ہمارے سر پہ جو چادر ہے اس میں سوراخ ہیں، پھٹی پرانی ہے، جو ہمارے جسم پہ کپڑے ہیں یہ اس قابل نہیں کہ ہم دنیا والوں کے سامنے بیٹھ سکیں۔ حالانکہ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک یتیم بچے کو پایا، اللہ جب اس یتیم بچے کو دیکھا تو آپ بجائے عید پڑھانے پہلے اسے اپنے کاشانہ اقدس میں لے کر تشریف لے گئے، سبحان اللہ، اور حکم فرمایا اسے خوب اچھی طرح نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، آج اللہ کی نعمتیں جو اس نے دی ہیں اسے بھی کھلاؤ، اور اسے ارشاد فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے باپ ہوں۔ اور اسی موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی اشارہ فرمایا
کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، اللہ عمومی اکبر، طور پہ دیکھیں جی ہاں کوئی مجبور ہے یا تو وہ معذور ہوگا، جی ہاں، بڑی یا- خوبصورت بات ماشاءاللہ آپ نے یا فرمائی۔ یتیم ہوگا، جی ہاں یا خاتون ہے بیوہ ہوگی، جی ہاں۔ یا یتیم بچی ہوگی، جی ہاں، ظاہر ہے جن بے کے سہارا ہاں، ہو گئے جی ہاں۔ ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو اس موقع پر یتیم کے حوالہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اللہ دست شفقت رکھنے والا، سبحان اللہ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آتے ہیں، اللہ پاک اسی نسبت سے یا اس سے زائد اس کے کرم کے معاملے ہیں، جی ہاں، وہ اس بندہ کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اتنے اللہ، درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان ایک اللہ، اور موقع پر خرچ کرنے کے حوالہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ سبحان والتسلیم اللہ، نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز آپ نے اپنے دستے اقدس کی 2 انگلیوں کا اشارہ کر سبحان کے اللہ، ارشاد فرمایا کہ سبحان جس اللہ، طرح 2 انگلیوں کے مابین کتنا فاصلہ ہوتا ہے، کیا اسی انداز انداز سے محبت ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب وہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کے نانا آپ اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے قریب قریب ہوں گے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جتنے بھی محتاج ضرورت مند لوگ ہوں گے یا تو ان میں کوئی یتیم ہوگا، جی بے شک، یا کوئی بیوہ عورت ہوگی، یا پھر ایسے ہوں گے کہ جن کا جو گھر کا کفیل ہے جو کمانے والا تھا وہ کسی محتاجی میں مبتلا ہو گیا، تو ظاہر ہے اسی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، اور تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بات کہی، اور سرکار کی وہ حدیث سبحان کہ یتیم کے سر پہ صرف دست شفقت رکھنا اس قدر مقام و مرتبہ رکھتا ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی حدیث ہے کہ وہ جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں گویا اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں تو نفل کا ثواب بھی بڑھا 70 کے گنا 700 گنا اس سے بھی زائد ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے چونکہ ایک بریک کا، تو ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی آپ نے بڑے پیارے انداز میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں اور جو اس کی برکات ہیں وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں۔ میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سرکار کے متعلق حدیث مبارکہ کو بیان کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ گویا ایسے آپ کی سخاوت تھی جیسے کہ کوئی تیز ہوا چلتی ہے، رمضان المبارک میں بالخصوص۔ تو میں چاہوں گا کہ سلف صالحین کا جو طریقہ تھا وہ عرب میں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس تنگی کے دور میں کہ جب پہننے کے لیے ایک لباس ہوتا تو دوسرا لباس نہیں ہوتا تھا، کئی روز کے فاقے ہوتے تھے، اور بالخصوص ہم اہل بیت طہار کو دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو وہ ظاہری طور پر وہ اتنی خوشحالی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آخر وہ کس قسم کے سخی تھے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ان کی سخاوت کی مثالیں دیتا ہے، سبحان، اور فرمایا کہ یہ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ تو وہ ہیں کہ جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو جب تنگ دستی ہوتی ہے تب بھی، اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں انہوں نے کس انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیں ہماری تعلیم کے لیے ہمیں بتایا کہ یہ انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سبحان اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قبلہ پروفیسر صاحب، آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار سلف صالحین صحابہ کبار علیہم الرضوان کی سخاوت، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز کیا تھا، کیونکہ آج کے دور میں
لوگ گن گن کے خرچ کرتے ہیں، جی ہاں، اور کسی کے خلوص میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی بندہ کیمرے کی آنکھ میں آ کے خرچ کر رہا ہے، اللہ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہو، جی ہاں، لیکن آؤ اہل بیت رسول کو آپ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کا خرچ کرنے کا انداز کیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے شان نزول میں صاحبان تفسیر نے لکھا ہے سبحان اللہ، کہ ایک روز ایسا آیا، حسنین کریمین، سبحان اللہ، قمرین منیرین، اللہ اکبر، آپ بیمار ہوئے، جی سرکار آپ خود تشریف فرما ہوئے عیادت کے لیے، صحابہ کرام آپ تشریف فرما ہوئے، جی ہاں، تو مشورہ دیا علی المرتضیٰ کو کہ اللہ آپ منت مان لیں، اللہ اکبر، حسنین کو اللہ صحت عطا فرمائے تو وہ منت پوری کرے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات، تاجدار حلعطا، ناطق قرآن، فاتح باب خیبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سیدنا سبحان اللہ، علی المرتضیٰ علیہ السلام و کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، آپ نے اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ راضیہ مردیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے منت کے 3 روزے رکھے۔ اللہ پہلا روزہ آپ نے جب سحری کی اللہ اور افطار کا وقت قریب ہوا اللہ اکبر، تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اللہ سوال کرنے والا کہتا ہے میں مسکین ہوں، اللہ اکبر، مجھے جو کچھ ہے عنایت فرمائیں۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پوری کر کے یہاں میں ایک خاص نقطہ عرض کروں گا۔ جی ماشاء اللہ، بہت اور قبلہ پروفیسر صاحب، دوسرا اسی علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت جو جی کائنات کے وارث و مالک ہیں، جی ہاں، جن کے جنتوں صدقے میں مالک اللہ نے ہیں، سب کچھ عطا کیا ہے، جی ہاں، لیکن عالم یہ ہے کہ پانی سے روزہ افطار کیا جا رہا ہے، جو کچھ تھا مسکین کے نام پہ جس نے مانگا سب کچھ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان دوسرے دن پھر وہی وقت آیا، اللہ، جی ہاں، اب حسنین کریمین کے بچپن کا دور ہے، اللہ شاید اکبر، سوچا ہوگا ابھی افطاری کے وقت ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، جی ہاں، لیکن یہ وہ گھرانہ تھا نا اللہ کہ اکبر، جب آ کے کہا گیا اسیر ہوں، اللہ قیدی ہوں، اللہ اکبر، کچھ عنایت فرمائیے، سبحان سب کچھ پھر اس کو دے کے خود پانی سے روزہ افطار ہو رہا اللہ ہے۔ اکبر، دوسرے دن یتیم جی ہاں، اور تیسرے دن اسیر، اللہ اکبر، یہی معاملہ 3 دن مسلسل جاری رہتا ہے۔ اہل بیت رسول، سبحان اللہ، چونکہ یہ اہل بیت ہیں کس ہستی کے کہ اللہ، جن کے حوالہ سے یہ ارشادات ملتے ہیں کہ جب بھی، اور یہ نہیں ہے قبلہ پروفیسر صاحب کہ میں آپ سے کوئی چھوٹی چیز مانگ لوں، قلم اللہ، مانگا تو آپ نے دے دیا، موبائل ہے مہنگا ہے نہ جی دیا، یا میں نے نہ دیا، مثال کے طور پہ جی سرکار کے حوالہ سے یہ مشہور ہے کہ کسی نے بڑی سے بڑی چیز بھی مانگی، سبحان کبھی اللہ، آپ کی زبان اطہر پہ لا نہیں آیا، اللہ اکبر، یعنی کیا نہ خوبصورت بات نہیں ہے، ہوا، انکار نہیں آیا، اللہ ہمیشہ عطا کرنے والے رہے، سبحان ہمیشہ اللہ، عطا کرتے رہے۔ تو آپ کا گھرانہ کیوں یہ سخاوت نہ کرتا؟ اللہ اکبر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ سبحان اللہ، سبحان ویؤتون اللہ، الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ، اکثر مفسرین کرام نے اس جی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب ایک قافلہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جی حاضر ہوا، ابھی سمجھیں وہ نئے مسلمان تھے، اللہ اکبر، اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی تھی، جی عرض کیا کہ ہمیں مالی طور پہ خاندان میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے باقی خاندان والے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا، ظاہر ہے وہ سپورٹ تو ختم ہو جاتی ہے، جی ہمیں کچھ عنایت فرمائیے۔ جی میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا آپ مسجد کی طرف چلیں، سبحان میں بھی اللہ، آتا ہوں۔ جی تو مسجدیں صرف نمازوں کے لیے نہیں ہوتی، یہاں سے تو امت کی ساری بھلائیاں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات قبلہ ارشاد پروفیسر فرمائی، صاحب آپ ظاہر ہے علم و دانش ہر لحاظ سے ہم سے سینئر ہیں، اللہ اکبر، اصحاب صفہ کے حوالہ سے دیکھیں، مسجد نبوی شریف سے کہ وہ صحابہ کرام جو مالی طور پہ کمزور تھے، جی کس طرح صحابہ کرام کوئی ایک صحابی رسول کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور صدیق اکبر آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ 2 صحابہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں سبحان اللہ، کہ انہیں کھانا کھلایا جائے۔ اللہ کھانے کے حوالہ سے میں عرض کر رہا تھا تو میرے
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जब मस्जिद में पहुँचे जी तो पूछा कि किसी ने कुछ दिया, अल्लाह तो उन्होंने इशारा करके कहा ये जो सामने हालत नमाज में हैं जी इन्होंने हमें चांदी की अंगूठी उतार के दी है। अल्लाह अकबर। और वो नमाज पढ़ने वाले अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम थे। सुभान अल्लाह। सवाल करने वाले ने इधर सवाल किया तो एक लम्हा के लिए आपने अल्लाह इंतजार ना फरमाया। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल आपके बहुत सारे खवास भी हैं, जी खसाइस हैं कि बाकी बंदा बाकियों को वो खासे नहीं मिले, बाकी उन खवास में शामिल नहीं हैं। सुभान लेकिन अली अल मुर्तज़ा ने हालत नमाज में भी अल्लाह सखावत करके ये बताया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ सुभान मुझसे अल्लाह। मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे नारे लगाने वालों, अल्लाह ये मोहब्बत भी, मेरा नाम लेना भी, मेरा जिक्र भी इबादत है, लेकिन मेरे इस तरीका पे भी चलो सुभान कि अल्लाह। जब भी कोई तुम्हारे पास आए तो खाली हाथ कभी ना लौटे। अल्लाह अकबर। ये और- माशाल्लाह, मैं शाह जी यहाँ आपको जी, माशाल्लाह। रोकना चाहूँगा और रोकूंगा मैं। माशाल्लाह। हम देखते हैं बुज़ुर्गों ने जो बाकी चीज़ें लिखी हैं, जहाँ जहाँ ये सखावत अता करना, ये तो आपकी दहलीज की लौंडी है। सादात इकराम और अहले बैत थार और जितनी मौला अली पाक की औलाद है, बिलखुसूस सादात जो हैं, ये तो आपके घर की बात है। मैं आज भी हम देखते हैं कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी जिस कदर मुआशरे में हमें सादात सखी नज़र आते हैं या सादात सखावत करते हैं, उस कदर कोई हम बंदा बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े साहिब सरवत लोग हाथ खींच लेते हैं। अल्लाह ने उनको वो तौफीक, तो मैं ये मेरा दिल और मेरी मोहब्बत ये कहती है कि ये वही फैज़ नहीं है कि जो मौला ने हालत नमाज में भी खर्च किया और रब ने उस फैज़ को जारी फरमा दिया। फरमाया कि अली तू नमाज में, मेरी नमाज में तूने मेरे बंदे की ज़रूरत को पूरा किया, जा तेरी नस्ल में हमने इस फैज़ को जारी कर दिया। और हमने तो बुज़ुर्गों से ये सुना है, सादात को जहाँ देखना हो ना, कोई बंदा कहे सैयद है, तो फिर उसमें दो चीज़ें देख लिया करो। एक तो सादात दिलेर होते हैं, सैयद कभी जो है वो किसी मकाम पे बुज़दिली नहीं करते, और फरमाया दूसरे वो सखी होते हैं, और अली के बेटे हैं और सखी। ये तो आपके घर की बात है माशाल्लाह। मैं चाहूँगा आप वहीं से बात को आगे माशाल्लाह। किबला प्रोफेसर साहब, मौला कायनात अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की सखावत के सिर्फ 2 मिसालें मैंने पेश की हैं इस अपने दिए हुए वक्त में। आओ अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद पाक से देखते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि आज भी सैयद सखी और दिलेर होते हैं, ये तो ये इसी तरह और नस्ल दर नस्ल पुश्त ब पुश्त ये सिलसिला चलता आ रहा है। सुभान अल्लाह। इमाम सैयदना इमाम बाकर अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि हमारे वालिद गिरामी सैयद साजिदीन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, क्या बात है, आप साल में 2 मरतबा जो कुछ घर में होता उस करबला के रावी की बात है, जिन्होंने करबला को रवायत किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पूरे साल में 2 मरतबा घर का जितना माल होता उसको 2 हिस्सों में तकसीम फरमाते। अल्लाह अकबर। 2 हिस्सों में तकसीम फरमा देते। एक हिस्सा हमारा होता अहले खाना का, और एक हिस्सा हुक्म होता कि फौरन गुरबा, यतमा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। इसी अंदाज से इमाम ज़ुहरी ने ये रिवायत नकल की है, अल्लाह अकबर, कि एक रोज़ बारिश हो रही थी, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर, आप उस बारिश में अपनी मुबारक पुश्त पे सामान उठाए हुए चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज़ किया, आका कहाँ का इरादा है? जी हाँ। इरशाद फरमाया कि ये ज़ादे राह है जी और सफ़र का इरादा है। अल्लाह अकबर। आपने अर्ज़ किया, ग़ुलाम हाजिर है, ये सामान जहाँ तक पहुँचाना है आप मुझे हुक्म इरशाद फरमाएँ। बहरहाल तवील गुफ्तगू हुई, उसका खुलासा ये है कि आपने कहा कि आप जहाँ जा रहे हैं जाएं, ये सामान जो मेरे कंधों पे है, मेरी पुश्त पे है, ये मैंने ही पहुँचाना है जहाँ पहुँचाना हुआ। अल्लाह। चंद रोज़ के बाद इमाम ज़ुहरी आए तो आपने अर्ज़ किया कि वो सामान कहाँ तक था? आपने इरशाद फरमाया ये आखिरत की मंजिल थी, ये ज़ादे राह किसी घर के लिए न था। बहरहाल
مبہم انداز میں گویا آپ نے بتا دیا کہ یہ مال کہاں کہاں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا وصال باکمال ہوتا ہے، اللہ شہادت ہوتی ہے، جی جب غسل کا موقع آیا، جی آپ کو غسل مبارک دینے لگے تو آپ کی مبارک پشت پہ اللہ واضح نمایاں زخم نظر آ رہے تھے، نشانات نظر آ رہے تھے۔ وہ بوریاں اور وہ جی سامان وہ اٹھانے۔ بتایا یہ گیا کہ وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر، اللہ یہاں سے آپ نے بوریوں کی بات کی تو مجھے ایک اور روایت یاد آئی، اللہ تو وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر جو رات کو آپ غربا، یتاما، مساکین کے گھروں تک سامان پہنچاتے تھے، سبحان وہ آپ کے جسم اطہر پہ، اللہ وہ آپ کے جسم مبارک پہ واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی روایت ہے جی کہ امام زین العابدین علیہ السلام، آج ہم ایک بندے کو کھلا لیں، 2 کو کھلا لیں، 5 کو کھلا لیں، جی تو نہ جانے ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، دنیا والے ہمیں کس انداز سے اپریشیٹ کریں، کس انداز سے ہم سخیوں میں شامل ہوں، لیکن کچھ چیزیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رہنی چاہیے۔ جی بڑی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ۔ اس کی قبلہ پروفیسر صاحب ایک خوبصورت مثال جی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ کے 100 گھرانوں میں اللہ ہر روز اشیاء خورد و نوش، راشن، گویا ان کے ضروریات زندگی کا سامان ہر رات کو پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ اور وہاں جو مزے کی بات یہ ہے کہ جن 100 گھرانوں کو امام زین العابدین علیہ السلام آپ راشن مہیا کر رہے ہیں، ان میں اکثریت ایسے تھے جن کو پتہ نہ تھا کہ یہ ہمیں عطا کرنے والا ہے کون۔ اللہ کبھی اپنا نام تک بتانا آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پھر پتہ چلا کہ اس گھرانہ، یہ گھرانہ، یہ گھرانہ، وہ یہ ہستی تھی فیملی، کہ جو ہمیں سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ گھرانہ، اس جگہ، یہ جتنی جگہ ہیں، ان جگہوں پہ امام زین العابدین، آپ جانتے ہیں سرکار کا خاندان ہے، جس طرح ان کے دشمن رہے ہیں تو اس طرح ان کے چاہنے والے اور غلام بھی موجود تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی غلام کو بھی یہ نہ حکم کیا کہ یہ سامان اٹھاؤ اور فلاں کے گھر دے آؤ، بلکہ آپ کا طریقہ کار، آپ کی سنت مبارکہ وہ کیا ہے کہ آپ خود اپنے مبارک کندھوں پہ سامان اٹھاتے اور ضرورت مند کے گھر تک پہنچا کے یہ نہ کہتے کہ تو ہمارا شکریہ بھی ادا کر، یہ بھی گوارا نہ ہوتا کہ کوئی ہمیں کبھی احسان نہ جتلایا، کسی کو کبھی شرمندہ نہ کیا۔ ہر شخص عزت نفس رکھتا ہے، غریب ہے، امیر ہے، ہر ایک اس معاشرے کا حصہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے گویا دوسرے الفاظ میں یوں بتایا کہ جس کو دے رہے ہو اگر تمہارے سامنے آتا ہے تو کبھی شرم کے مارے اس کی آنکھ نیچے نہ ہو، یوں دو کہ اس کو پتہ نہ ہو عطا کرنے والا کون ہے، یوں دو گے تو پھر اللہ پاک احسان کرنے والوں کا بدلہ احسان کی صورت میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، یہ ان کی اولاد اور یہ گھرانہ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی وہ ہے۔ یہ تو ان کے بارے میں کیا خوب فرمایا تھا حضور نے سیرت ملت میں کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ان کی لجپالیاں تو ان کو تو بندہ کسی احاطے میں لا ہی نہیں سکتا۔ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی۔ یہاں ایک سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالہ سے میرے ذہن میں سخاوت کی ایک مثال آئی تو مناسب سمجھا کہ ضرور میں عرض کر دوں کہ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، علامہ محدث ابن جوزی نے اس کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ سامنے باغ میں ایک غلام کھانا کھا رہا ہے، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، ایک نوالا سامنے کتے کو ڈال رہا ہے، ایک جانور ہے، کتے کو بے زبان ہے اس کو ڈال رہا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، یہ معاجرہ دیکھا، کافی دیر تک دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کتے کو کیوں دے رہے ہو؟ آؤ اس غلام کا جواب آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا کہ آقا وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے امید بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کو امید ہے کہ یہ مجھے عطا کرے گا تو میں اس کی امید توڑنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ امام خوش ہوئے
اللہ اور ارشاد فرمایا تو کس کا غلام ہے؟ اللہ اس نے نام بتایا اللہ تو اس کے آقا تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے پہنچے. سبحان اللہ اسے کہا کہ یہ سارا باغ کتنے میں فروخت کرے گا؟ اللہ جو رقم طے ہوئی جی اس طے شدہ رقم میں آپ نے اس باغ کو خرید لیا. اللہ پھر اس غلام کو خرید لیا. سبحان خرید کے آپ واپس اس باغ میں تشریف لائے. سبحان اس اللہ غلام پہ اتنے خوش ہوئے اللہ کہ سخاوت کی یہ بھی ایک خوبصورت مثال ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ سارا باغ میں نے خرید لیا ہے اللہ اکبر اور تمہیں بھی میں نے خرید لیا ہے، اب تم میرے غلام ہو. جی یہ ساتھ کہتے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. اللہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ باغ بھی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، سبحان اللہ تحفہ دیتا ہوں، یہ باغ بھی تمہارا ہے. اب تم جس انداز سے چاہو اس سے محنت مشقت کر کے سبحان تم اللہ رزق حلال تلاش کرو. اہل سبحان بیت اللہ اطہار کی ماشاء ایسی ایسی اللہ مثالیں ہیں سبحان سخاوت اللہ کے حوالہ سے. ماشاء اللہ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا. ماشاء اللہ وہ تو ہستی وہ ہیں، ان جیسی سخاوت امت میں تو کوئی ثانی کیسے ہو سکتا ہے. ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ جو بندہ اپنے نانا کی امت کو اور اپنے نانا کے شہر کو مدینۃ المنورہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اس قدر سخی ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنا تخت و تاج دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہوگا کہ امام حسن مجتبیٰ اس وقت مجبور تھے. نہیں، مجبور نہیں تھے. یہاں مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت امام حسن پاک کے پاس ایسا جریل، ایسا لشکر تھا کہ اگر وہ مقابلے پہ آتے تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. لیکن آپ کی سخاوت کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. میں چاہوں گا کہ آخر 1 منٹ میں آپ آج کل کا جو یہ ایک رواج بنا ہوا ہے، یہ دیکھ آئے روز ہم سنتے ہیں فلاں جگہ آٹے کی لائن میں ایک بڑھیا مر گئی، ایک بزرگ فوت ہو گئے، آج یہاں فوت کی ہو گئی. کس لیے لوگ غربت کے مارے ہوئے یہ حکومت کی طرف سے جو آٹے کی لائنیں لگائی جاتی ہیں یا بڑے بڑے لوگ جو اپنے ووٹ بنانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں تو وہ وہاں غریبوں کی تذلیل بھی ہوتی ہے. چھوٹا سا رمضان پیکج دیں گے تو اس کی بھی تصویر بناتے ہیں. وہ ہماری پاک خواتین، پاک عورتیں جو کبھی چادر و چار دیواری سے باہر نہیں نکلیں، آج اپنی پیٹ کی آگ بجھانی ہے. ظاہر ہے پیٹ ہے ساتھ تو مجبور ہیں، افلاس کی وجہ سے وہ بیچاریاں آٹا لینے، سامان لینے باہر نکلتی ہیں تو یہ ان کی بھی تصویریں بناتے ہیں. میں چاہوں گا کہ معاشرے میں خرچ کرنے والے لوگوں کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس پہ کوئی 1 منٹ کا آپ پیغام دیں. قبلہ پروفیسر صاحب، آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کا مطالعہ کریں سبحان اللہ. تو جہاں بھی انہوں نے عطا کیا، سرن کیا، علانیہ کیا، جی خفیہ دیا یا اعلانیہ دیا، جی جہاں بھی دیا دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے غرض سے آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں. لیکن عزت نفس ہر شخص رکھتا ہے. پہلی بات ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جس طرح ووٹ کے لیے وہ ہر در پہ جاتے ہیں تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و تابعین کے اس طریق پہ چلتے ہوئے ان کو انصاف، ان کو کھانا پینا، ان کا راشن، ان کی ضروریات زندگی ان کے دہلیز پہ دی جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے. میرے مصطفیٰ کریم کا ارشاد بھی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اسے ذلیل کرتا ہے نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے. ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے خصوصاً جتنی ہماری تنظیمات ہیں، مخیر حضرات ہیں اور جتنی تنظیمات فلاحی ادارے ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہی دستبستہ عرض ہے. یہ 4 روزہ مسافرانہ زندگی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جب تک اللہ پاک نے آپ کو موقع دے رکھا ہے وہ موقع دے رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غرباء، یتامیٰ، مساکین، بیواؤں اور ان سفید پوشوں کی جتنی ممکن ہو سکے خدمت کریں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں، قرآن و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی جو زندگی کی مثالیں ہیں اور اس کی روشنی میں آپ نے آج کے موضوع پر بڑی سیر گفتگو فرمائی. اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے آخر میں نعت شریف کا، ہمارے ساتھ محترم جناب جنید زاہد نقشبندی صاحب آپ موجود ہیں. جنید بھائی، آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ قبلہ پروفیسر صاحب،
حق نیوز ٹیم کا پورا شکریہ، جی اور قبلہ شاہ جی نے جو ایک سما باندھا ہے پروگرام کا، ماشاءاللہ اہل بیت اطہار اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو آپ نے حاضری لگائی ہے، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری لگواؤں اور خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چند اشعار کچھ دیر کے لیے ہم منگتے بن جاتے ہیں اللہ ان کے، اور مانگتے ہیں آج کی رات ہم کچھ دیر کے ہم نسلوں سے ان کے منگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سماعت فرمائیے۔ ہاں منگتوں کو جو ملا ہے سیدہ تیری گلی سے، منگتوں کو جو ملا ہے سیدہ تیری گلی سے، ہر مرض کی دوا ہے سیدہ تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے سیدہ تیری گلی میں، اور رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی، رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی، آقا کا ہے گدا ہے سیدہ تیری گلی میں، آقا کا ہے گدا ہے سیدہ تیری گلی میں۔ اور قبلہ شاہ جی سماعت فرمائے، پی نصیحت نصیحت صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو کہیں سے مل نہ پائے وہ بھی یہاں سے مانگو، کیا بات ہے، جو کہیں سے مل نہ پائے وہ بھی یہاں سے مانگو، دیتا خدا گواہ ہے سیدہ تیری گلی میں، دیتا خدا گواہ ہے سیدہ تیری گلی میں، اور داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو، داتا علی ولی سب میرے علی کو دیکھو، ہر پیر ہی جھکا ہے سیدہ تیری گلی میں، ہر پیر ہی جھکا ہے سیدہ تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے سیدہ تیری گلی میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب جنید بھائی، بڑا سما باندھ دی آپ نے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آپ نے جو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کی حاضری پیش کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اور پھر بالخصوص اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو طرز عمل ہے، وہ یہی بتاتا ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہو اس کی ضرورتوں کو جہاں تک ممکن ہو پوری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل زمین کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اوپر والا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس آس امید پہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو محبتوں بھرا بنا دیں، خوشیاں بانٹیں، ارد گرد دیکھیں، جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو آپ کی کسی ضرورت کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔